السلام علیکم۔ آج ہم پھر سے ایک اور بیان لے کر آئے ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب کا۔ چلو بیان کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ فرمایا جس کو بادشاہ بناؤں میری مرضی، جس کو فقیر بنا دوں میری مرضی، ہو نبی اور 8 دن کے فاقے کٹوا دوں میری مرضی، ہو نبی اور سر پہ تاج نبوت ہو اور تخت ایسا عطا کر دوں کہ ہوا پہ اڑتا پھرے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو قرآن مجید نے جا بجا دہرایا۔ فرمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی، دولت دی، تخت شہنشاہی عطا کیا، خلقت خدا کو ان کے تابع کیا، جن اور پری اور تمام پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، ہوا کو جہاں کا حکم دیتے ہوا تخت کو اڑا کر لے جاتی، جہاں حکم دیتے وہاں اتار دیتی، تمام چیزوں کی بولی سمجھتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، میں نے سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو علم دیا، میں نے دیا، آتینا میں نے دیا، ان کو تو میں نے دیا۔ لوگوں اللہ میاں فرماتے ہیں میں تم کو بھی میں نے دیا۔ یہ دکانداریاں، یہ کاروبار، یہ حکومت، یہ زراعت، یہ تجارت، یہ تو بہانے ہیں، میں دیتا ہوں۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، پرندوں کو تابع میں نے کر دیا، تمام مخلوق کو میں نے ان کے تابع بنا دیا۔ اللہ پاک اس واقعے میں 2 چیزیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھو تاج نبوت میں عطا کرتا ہوں، بادشاہت میں عطا کرتا ہوں، حکومت میں عطا کرتا ہوں، تمام چیزوں کا اختیار میرے پاس ہے۔ میں نے کسی کو ساتھی نہیں بنایا، ہمسر نہیں بنایا، شریک نہیں بنایا، اپنا پارٹنر کسی کو میں نے نہ کبھی ٹھہرایا نہ ٹھہراؤں گا۔ فرمایا دیکھو ذرا سی مخلوق ہے، کیڑی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی اور سلیمان علیہ السلام نے اس سے گفتگو فرمائی۔ پتہ چلا اللہ کے پاک پیغمبر ہو کر چھوٹی مخلوق سے بھی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام ہنس کے بولے او کیڑی میں بادشاہ ہوں، تخت میرا ہوا اڑا کے لے کے چلتی ہے، پرندے میرے تابع ہیں، جن میرے تابع ہے، ہوا میرے تابع ہے۔ او کیڑی مانگ کیا مانگتی ہے، تو بڑی کمزور مخلوق ہے۔ کیڑی ہنس پڑی اور کہنے لگی اے سلیمان علیہ السلام آپ دینے والے کب سے بن گئے؟ آج ہم مسلمانوں کو، آدمیوں کو، لکھے پڑھوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ کیڑی کیا کہتی ہے، عربی پاس کیا کہتا ہے؟ ذرا سی مخلوق کیا کہتی ہے، 60 برس کا عمر رسیدہ کیا کہتا ہے؟ حقیر مخلوق ہے، ذرا سی مخلوق ہے۔ کہنے لگی اے سلیمان علیہ السلام اگر آپ دینے والے بن گئے، بادشاہ بن گئے، ہوا پہ تخت اڑانے والے بن گئے، لو پھر دو میں مانگتی ہوں۔ علامہ خازن رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کیڑی کہنے لگی لو میں نے جھولی پھیلا دی، زد فی رزقی و عمری۔ او سلیمان علیہ السلام جتنی روزی میرے پروردگار نے میری مقرر کر رکھی ہے اس میں سے کچھ بڑھا دو، کچھ زیادہ کر دو۔ جتنی عمر میرے پروردگار نے مقرر کی ہے میری عمر بڑھا دو، میری زندگی بڑھا دو، میری حیاتی بڑھا دو، میری روزی بڑھا دو۔ زد فی رزقی و عمری، میری عمر بڑھاؤ، میری روزی بڑھاؤ۔ سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے، فرمانے لگے ہے تو ذرا سی ہے بڑی چلاک، ایسی چیزیں مانگتی ہے جو میرے اختیار میں نہیں۔
اللہ کی مقرر کردہ روزی سے میں کیسے بڑھا سکتا ہوں؟ اللہ پاک کی مقرر کردہ عمر سے میں کیسے بڑھا سکتا ہوں؟ کہنے لگی او سلیمان علیہ السلام، جب میری ایک روزی کا دانہ بڑھانے پہ آپ کو قدرت نہیں، ذرا کیڑی کا بھی عقیدہ سن، اپنے عقیدے کو بھی ہاتھ مار، لین ڈوری لگا کے لیے پھرتا ہے، کبھی بیوی کو فلاں دربار پہ لے کے جاتا ہے، کبھی فلاں دربار پہ لے کے جاتا ہے، اور رب ذوالجلال کی قسم، کیڑی کہتی ہے او تخت سلیمانی موجود ہے، سر پہ تاج نبوت ہے، بادشاہت ہے، روئے زمین کی بادشاہت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اللہ میاں نے سب کچھ دے رکھا ہے، مگر کیڑی کہتی ہے لو میں نے جھولی پھیلا دی، آؤ میدان میں، دو میری عمر بڑھاؤ۔ سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے ہے تو مخلوق چھوٹی سی ذرا سی، پر ایسی چیزیں مانگ بیٹھی ہے جو میرے خود اختیار میں نہیں، میرے قبضے قدرت میں نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر چل رہا ہے، ہر چیز اپنی برادری کی، اپنی قوم کی وفاداری کرتی ہے۔ آج انسان بالخصوص مسلمان اپنی برادری کا، قوم کا غدار ہے، محلے کا غدار ہے، شہر کا غدار ہے، قوم کا غدار ہے۔ ہمارا ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ غداری کرتا ہے، چال بازی سے کام لیتا ہے، ہیرا پھیری سے کام لیتا ہے، جھوٹ سے کام لیتا ہے، دنیا بھر کے فریب سے کام لیتا ہے، مکر سے فریب لیتا ہے۔ قرآن کریم ہے، سورت نمل ہے، خود مکوڑے کے نام پر سورت نازل ہوئی، میدان میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا قالت یا نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ بڑے بڑے مولویوں کی تقریریں سنی ہوں گی، مکوڑے کی تقریر بھی سنو۔ قرآن کریم کو مکوڑے کی تقریر پہ پیار آ گیا، کہتا ادخلوا مساکنکم، او میری برادری، او چمٹیوں، کیڑیوں، مکوڑوں، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، مساکنکم، اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے بلوں میں چلے جاؤ، اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ان کے پاؤں کے نیچے تم روندے جاؤ گے، پاؤں کے نیچے کچل کے مر جاؤ گے۔ او میری برادری، او میری قوم، او کیڑیوں، ادخلوا مساکنکم۔ ذرا ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کبھی ہم نے بھی برادری کو خبردار کیا؟ اور اگر کوئی پتہ بھی چل گیا، چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، اب پہ مرسن، بتلانا نہیں، خطرے سے آگاہ نہیں کرنا۔ اور اگر کسی نے کیا تو اس کو پاگل بتایا کہ یہ تو یوں ہی کہا کرتے ہیں۔ مکوڑے نے قوم کے ساتھ وفاداری بھی کی، اور اگلی بات کہی ہے قرآن مجید میں، اللہ پاک کو پیار آ گیا، وہ بات بھی نقل فرما دی۔ یعنی مکوڑے کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں۔ اب یہ ایسے میں نے تو نہیں بنائی، نہ کسی مولوی نے بنائی، نہ کسی پیر نے، نہ کسی فقیر نے، نہ کسی درویش نے، نہ کسی قلندر نے، نہ کسی ملنگ نے۔ یہ قرآن کسی کے بس کا نہیں، اسی لیے تو اس کے نزدیک نہیں آتے لوگ۔ ہر چیز بدلی جا سکتی ہے، ریڈیو کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے، ٹی وی کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے، اخبار کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے۔ قرآن کے اعلان میں، قرآن کے قانون میں، اللہ کے فرمان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ ایمانیات میں سے ہے، جس کا ایمان یہ ہے کہ قرآن بھی روز بدلتا ہے، اس کا ایمان ہی نہیں۔ کہتا ہے ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں، سوراخوں میں چلے جاؤ۔
کیوں لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے پیروں کے نیچے آ کر کچل جاؤ گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور انہیں پتہ بھی نہ چلے گا ہمارے پیروں کے نیچے کون آ گیا اور کیا آ گیا. اس لیے وہ تو بیچارے بے خبر ہوں گے, تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا, بچنے کی کوشش کرو. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا, خداوند کریم نے پرندوں کی باتیں, کیڑی مکوڑوں کی باتیں قرآن مجید میں نقل کر دی اور فرمایا کہ دیکھو ان کا عقیدہ اس طرح سے ہے تو تمہارا اس کے خلاف کیوں ہو. سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت چلتا تھا, پرندے پانی کا پتہ لگاتے تھے, اچھے ٹھکانے کا پتہ لگاتے تھے. آج کل دنیا میں وائرلیس سیٹ ہیں, آگے لوگ جا کر کے بادشاہوں کا ٹھکانہ بناتے ہیں. آج کل تو زیادہ یہی دیکھنا پڑتا ہے نا کہ جا کے جگہ کی حفاظت کرو, کوئی آ کر بم نہ دبا جائے. اس زمانے میں بم شم تو نہیں تھے, البتہ اتنے بڑے لشکر کے ٹھکانے کو دیکھنا ہوتا تھا. تو ہدہد درخان پکھی, جس کو عربی میں ہدہد کہتے ہیں, وہ پتے لگایا کرتا تھا زیادہ کہ ادھر کو جانا چاہیے یا ادھر کو جانا چاہیے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ہدہد کہاں گیا, بہت دیر ہو گئی. پتہ لگانے گیا تھا ہمارے ٹھکانے کا, پانی وانی کا, ہم تخت کدھر کو اڑائیں, کہاں جا کر کے اتارے, خبر لے کر اب تک کیوں نہیں آیا. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. کہاں غائب ہو گیا, ہدہد کیوں نہیں آیا, درخان پکھی آیا کیوں نہیں, اس نے اپنی ڈیوٹی کو پورا نہ کیا, جواب دینے کیوں نہیں آیا, مجھے بتلانے کیوں نہیں آیا. پروگرام میں دیر ہو رہی ہے, ہمارا نظام بگڑ رہا ہے, وہ آیا کیوں نہیں. کافی دیر ہو گئی. سلیمان علیہ السلام جلال میں آ گئے, غصے میں آ گئے. ام کان من الغائبین, کہاں غائب ہو گیا, آیا کیوں نہیں, خبر کیوں نہیں دی, کہاں چلا گیا, کہیں باغی تو نہیں ہو گیا, کہیں مر تو نہیں گیا, گیا کہاں. ام کان من الغائبین, فرمایا لأعذبنہ عذابا شدیدا, جب وہ آئے گا اسے بڑا سخت عذاب دوں گا, سزا دوں گا, اس کو پریشان کروں گا, اس کو مار پیٹ کروں گا, سزا دوں گا. دیر کیوں لگائی, میں نبی کی بات پر عمل کیوں نہ کیا. قرآن کریم پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے ساری عمر گزر گئی, ہمیں آج تک پتہ نہیں چلتا اللہ کا قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. سنتے سنتے یوں ہی گزر جاتے ہیں, پڑھتے پڑھتے یوں ہی گزر جاتے ہیں. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہیں, ملک کے بادشاہ, ہوا کے بادشاہ, پرندوں کے بادشاہ, تخت کے بادشاہ, تاج نبوت سر پہ ہے, پوری حکومت حوالے ہے, جن تابع, دو تابع, سارے جانور پرندے تابع ہیں, تمام کی تمام مخلوق کو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, غصے میں بیٹھے ہیں. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا